13 ہجری میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 15 ہجری میں عثمان بن ابی وقاص ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین اور عمان کا گورنر مقرر کیا۔ عثمان بن ابی وقاص نے اپنے بھائی مغیرہ کی سرداری میں ایک لشکر تیار کر کے سندھ پر حملے کے لیے بھیجا۔ اس وقت سندھ میں راجہ دہر کے باب راجہ چچ کی حکومت تھی اور اس کو حکومت کرتے ہوئے تقریباً 35 سال گزر چکے تھے۔ جب یہ لشکر دیبل پہنچا تو اس وقت دیواج کا بیٹا سانبا چچ کی طرف سے دیبل کا حاکم مقرر تھا۔ سانبا نے قلعہ دیبل سے باہر نکل کر اس لشکر کا مقابلہ کیا۔ مغیرہ بڑی بہادری سے لڑے اور وہیں شہید ہو گئے۔ یہ سندھ پر مسلمانوں کا پہلا حملہ تھا۔ یہ حملہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت کے بغیر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے منع فرما دیا تھا۔ پھر جب 23 ہجری میں عرب مسلمانوں نے ایران پر حملہ کیا، اس وقت مکران کا راجہ راسل تھا۔ راسل نے سندھ کے راجہ سے مسلمانوں کے خلاف مدد مانگی اور سندھ کے راجہ نے اس کی مدد کی۔ دریائے حلمز پر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور راسل کو شکست ہوئی۔ اس حملے میں حکم تغلبی مسلمانوں کے سردار تھے۔ حکم تغلبی نے مکران میں فتح حاصل کرنے کے بعد بہت سارا مال غنیمت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سہار ابدی کے ہاتھ بھیج دیا۔ جب سہار ابدی حضرت عمر کے پاس پہنچے تو حضرت عمر نے ان سے مکران کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے کہا، امیر المؤمنین، وہاں پانی کی بہت کمی ہے، وہاں کے لوگ ڈاکو ہیں، اگر تھوڑی فوج جائے تو لوٹ لی جائے گی اور زیادہ فوج جائے تو بھوک سے ماری جائے گی۔ حضرت عمر نے یہ خطرناک حالات سن کر حکم دیا کہ اب اسلامی فوجیں آگے نہ بڑھیں۔ یہ حضرت عمر کی خلافت کا آخری سال تھا، جس کے چند ہی دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ ان کے زمانے میں عبید اللہ بن معمر تمیمی 29 ہجری میں مکران کے حاکم مقرر ہوئے، جو بڑی بہادری سے دوسرے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے ہندوستان کی سرحد تک جا پہنچے۔ حضرت عثمان ہی کے زمانے میں حضرت عبد الرحمن سمرہ نے زریح اور کیج کے درمیان جو علاقے تھے ان کو فتح کر لیا۔ یہ علاقے اس وقت بلوچستان سے ملے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد 35 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ نے 38 ہجری میں ساغر بن داوود کو سرحدی حملے کے لیے روانہ کیا۔ وہ علاقوں کو فتح کرتے ہوئے کوہ کیکان تک جا پہنچے۔ کیکان کو آج کلات کہا جاتا ہے۔ کیکان کے رہنے والوں سے سخت لڑائی ہوئی۔ آخر کیکان کے رہنے والوں نے شکست کھائی اور مسلمانوں نے بڑی تعداد میں جنگی قیدی پکڑے۔ بلازری کے قول کے مطابق 39 ہجری میں حارث بن سمرہ ابدی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہندوستان کے محاذ پر سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا۔ انہوں نے اس مہم میں غیر معمولی کامیابی حاصل کرنے کے بعد کیکان والوں کو دوبارہ خراج دینے پر مجبور کر دیا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حکومت کی باغ دوڑ بنی امیہ کے ہاتھ میں چلی گئی۔ خلافت راشدہ کا زمانہ ختم ہونے کے بعد 41 ہجری میں بنی امیہ کے پہلے خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے۔ 43 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن سوار ابدی کو 4000 فوج دے کر سندھ کا حاکم مقرر کر کے بھیجا۔ عبداللہ بن سوار کا ترکوں کی ایک جماعت سے مقابلہ ہوا اور وہ 49 ہجری میں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد راشد بن عمرو جدیدی اور سنان بن سلمہ کو سرحدی حاکم بنا کر بھیجا گیا۔ پھر جب 65 ہجری میں عبد الملک خاندان بنو امیہ کا 5واں خلیفہ منتخب ہوا تو 73 ہجری میں اس نے مشرقی ملکوں کا اعلی حاکم حجاج بن یوسف ثقفی کو مقرر کیا۔ حجاج بن یوسف نے اپنا عہدہ سنبھالتے ہی معید بن اسلم کلابی کو مکران اور سندھ کا حاکم بنا کر بھیجا۔ اسی زمانے میں ایک عرب سردار محمد علافی بھاگ کر عمان کے راستے سے سندھ پہنچا اور مکران کی سرحد پر رہنے لگا۔ مکران کے حاکم نے صفوی بن خلاف کو، جو علافیوں کا رشتہ دار تھا، کسی جرم پر قتل کرا دیا۔ جب علافی خاندان کو اس بات کی خبر ہوئی
تو انہوں نے مکران کے حاکم کو قتل کر دیا اور مکران پر قبضہ کر لیا۔ اس کی خبر جب حجاج کو پہنچی تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے الافی قوم کے سردار سلیمان کو، جو اس وقت عرب میں تھا، قید کرا کے قتل کر دیا اور فوراً مجاہ تمیمی کو 85 ہجری میں مکران کا حاکم بنا کر بھیج دیا۔ الافی خاندان کو جب یہ معلوم ہوا کہ مجاہ حجاج کی طرف سے مکران کا حاکم ہو کر آ رہا ہے تو وہ فوراً ہی مکران خالی کر کے سندھ بھاگ گئے۔ راجہ دہر نے ان کو پناہ دی اور یہ راجہ دہر کے علاقے میں رہنے لگے۔ محمد الافی نے راجہ کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اپنے جنگجوؤں کے ساتھ راجہ کی فوج کو کئی جگہ پر فتح بھی دلوائی تھی۔ 86 ہجری میں ولید بن عبد الملک خاندان بنو امیہ کا چھٹا خلیفہ منتخب ہوا۔ اگرچہ یہ اپنے باپ دادا کی طرح علم میں کمال نہیں رکھتا تھا، لیکن خلافت کے طور طریقوں کو خوب جانتا تھا۔ ولید بن عبد الملک اموی خاندان کے خلفاء میں حضرت عمر بن عبد العزیز کے بعد ایک اچھا خلیفہ سمجھا جاتا ہے۔ اس نے اپنے ملک کی حالت کو سدھارنے اور دوسرے ملکوں کو فتح کرنے میں خاص شہرت حاصل کی ہے۔ اسے خوش قسمتی سے قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم جیسے بہادر جرنیل مل گئے تھے، جنہوں نے اسلامی حکومت کو چاروں طرف پھیلا دیا تھا اور اسلامی حکومت کی سرحدیں چین سے لے کر یورپ تک ملا دی تھی۔ سندھ پر فوجیں روانہ کرنے کا سلسلہ اگرچہ خلافت راشدہ کے زمانے سے جاری تھا۔ ہر خلیفہ کے زمانے میں مسلمانوں نے سندھ کے کچھ نہ کچھ علاقے فتح کیے، مگر یہ فتوحات سندھ کے سرحدی علاقوں سے آگے نہ بڑھ سکیں اور اس سے پہلے کبھی مسلمانوں کے دل میں اسے پورا فتح کرنے کا خیال پیدا نہیں ہوا تھا۔ لیکن خلیفہ ولید کے زمانے میں کچھ ایسی باتیں پیش آئیں کہ حجاج، جو اس زمانے میں مشرقی ملکوں کا حاکم اعلیٰ تھا، اسے سندھ کو مستقل طور پر فتح کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ سندھ پر حجاج نے محمد بن قاسم کو بھیجنے سے پہلے 2 سپہ سالار سندھ بھیجے تھے۔ دونوں تجربہ کار اور منجے ہوئے سالار تھے، مگر دیبل کی فوج کے سامنے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر جب محمد بن قاسم کو بھیجا گیا، حالانکہ آپ بہت کم عمر اور نا تجربہ کار تھے، پھر بھی آپ نے سندھ کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ ملتان کو بھی فتح کر لیا۔